السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق میں بحث فصل و وصل کے آخر میں ایک ایسی بحث کا ذکر ہے جس کا فصل و وصل سے تعلق ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں حال منتقلہ کی بات آ رہی ہے۔ ویسے تو یہ فصل اس تعلق سے ہے کہ دو جملے یا دو سے زائد کلام میں مذکور ہوں تو عطف کر کے ذکر کریں گے یا عطف کے بغیر ذکر کریں گے۔ آخر میں یہ حال کی گفتگو لا رہے ہیں۔ اصل میں حال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حال مؤکدہ اور ایک ہے حال منتقلہ۔ حال مؤکدہ اس حال کو کہیں گے جو کبھی بھی ذوالحال سے منتقل نہ ہوتا ہو، جدا نہ ہوتا ہو، ہمیشہ ذوالحال کے ساتھ ثابت و باقی رہتا ہو۔ اور حال منتقلہ اس حال کو کہتے ہیں جو ذوالحال کے ساتھ ہمیشہ ثابت و باقی نہ رہتا ہو، کبھی ذوالحال کے ساتھ پایا جاتا ہو اور کبھی ذوالحال سے منتقل ہو جاتا ہو، ذوالحال سے الگ ہو جاتا ہو، ذوالحال کے ساتھ نہ پایا جاتا ہو۔ حال مؤکدہ کی مثال جیسے هو الحق لا شبہۃ فیہ، وہ حق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ هو الحق لا شبہۃ فیہ، لا شبہۃ فیہ یہ حال ہے اور الحق یہ ذوالحال ہے۔ لا شبہۃ فیہ یہ ایسا حال ہے جو الحق سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اس کے برخلاف جاء زید راکبا، زید سوار ہو کر آیا، یہاں راکبا حال ہے اور زید ذوالحال ہے۔ موجودہ وقت میں جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے، جس وقت زید سوار ہو کر کے آیا تھا، اس وقت تو زید کے ساتھ رکوب کی حالت پائی جا رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی زید ہمیشہ سوار ہی رہتا تھا۔ پہلے سوار نہیں تھا، پھر سوار ہوا، تو یہاں رکوب زید کے لیے ایسا حال ہے جو ابھی جو اس وقت اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے جب وہ سوار ہوا، اور اس سے پہلے نہیں پایا جا رہا تھا، تو یہ حال منتقلہ ہے۔ حال منتقلہ کو کبھی واو حرف عطف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور کبھی واو حرف عطف کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ حال منتقلہ کبھی یوں کہہ لیجئے وصل کے ساتھ آتا ہے اور کبھی وصل کے ساتھ نہیں آتا، تو حال منتقلہ کا تعلق یکگونا بحث فصل و وصل سے ہے، اس لیے بحث فصل و وصل کے آخر میں حال منتقلہ کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس نئی بحث کا نام تذنیب رکھا۔ تذنیب یہ ذنب سے ہے، ذنب کا معنی ہوتا ہے پونچھ، دم۔ تذنیب کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی دم بنا دینا۔ تو چونکہ یہاں بحث فصل و وصل کے آخر میں حال منتقلہ کی بحث بحیثیت دم جوڑ دی گئی ہے، اس لیے اس بحث کا نام تذنیب رکھا۔ عبارت دیکھیں، کہہ رہے ہیں اصل الحال المنتقلۃ ان تکون بغیر واو لانها فی المعنی حکم علی صاحبها کالخبر ووصف له کالنعت لیکن خولف اذا کانت جملۃ۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ حال منتقلہ میں اصل یہ ہے کہ حال منتقلہ کو واو کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے، واو کے بغیر ذکر کیا جائے۔
وجہ یہ بیان کی کہ حال منتقلہ یہ ہے کیا چیز؟ حال منتقلہ در حقیقت ذوالحال کے لیے ایک حکم ہے، جیسے خبر مبتدا کے لیے ایک حکم ہے۔ تو جیسے خبر مبتدا کے لیے ایک حکم ہے اور خبر کو مبتدا کے بعد جب ذکر کرتے ہیں تو واو کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ہیں، تو حال منتقلہ بھی ذوالحال کے لیے چونکہ ایک حکم ہے، اس لیے ذوالحال کے بعد جب حال منتقلہ کو ذکر کریں گے تو اسے بھی واو کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، جیسے جاء زید راکبن، زید سوار ہو کر آیا۔ تو یہاں راکبن یہ زید کے لیے حال ہے، اور یہ راکبن ایک حکم ہی کی طرح ہے۔ جب زید راکبن کہیں، زید سوار ہے، تو راکبن خبر ہے اور یہ راکبن یہ حکم ہے زید کے لیے۔ تو یہاں ترکیب میں اگرچہ یہ حال واقع ہے، حال کا ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو رکوب زید کے لیے ایک حکم ہی تو ہے، تو حال یہ خبر کی طرح ہوا، لہٰذا خبر ہی کی طرح حال کو بھی واو کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے۔ جاء زید راکبن ہم نے کہا، جاء زید وراکبن نہیں کہا۔ وہی کہہ رہے ہیں لأنها فی المعنی حکم علی صاحبها کالخبر، اس لیے کہ حال منتقلہ معنوی اعتبار سے صاحب حال یعنی ذوالحال پر ایک حکم ہے، جیسے خبر مبتدا پر ایک حکم ہے۔ ووصف لہ کالنعت، اور حال منتقلہ ذوالحال کے لیے ایک وصف ہے، نعت کی طرح، صفت کی طرح۔ جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایک عالم شخص، یہاں عالم یہ رجل کی صفت ہے۔ یہ مثال لے لیجیے، جاءنی زید راکبن، میرے پاس آیا، جاءنی رجل راکبن، میرے پاس آیا ایک ایسا شخص جو سوار ہے۔ یہاں راکب کیا ہے؟ نعت ہے، اور رجل منعوت ہے۔ جاءنی رجل راکبن کہیں تو راکبن نعت ہے، اور جاءنی زید راکبن کہیں تو راکبن حال ہے۔ آپ دیکھیں معنوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، حال ہونے کی صورت میں بھی تو یہ حال ذوالحال کے لیے ایک صفت ہی ہے، اور جب حال ذوالحال کے لیے ایک صفت ہی ہے تو جیسے نعت کو منعوت کے بعد بغیر واو کے ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی حال کو ذوالحال کے بعد بغیر واو کے ذکر کریں گے، اور جاءنی زید راکبن کہیں گے، جاءنی زید وراکبن نہیں کہیں گے۔ آگے بڑھیں، آگے کہہ رہے ہیں لیکن خُلِفَ اذا کانت جملۃً، ٹھیک ہے، حال منتقلہ جب مفرد ہو تو اسے ذوالحال کے بعد بغیر واو کے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حال منتقلہ جب مفرد نہ ہو، جملہ ہو، تو اب معاملہ کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حال منتقلہ جب جملہ ہو تو اسے ذوالحال کے بعد واو کے بغیر ہی ذکر کرتے ہیں، جیسے حال مفردہ کو بغیر واو کے ذکر کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حال منتقلہ جب جملہ ہو تو اسے ذوالحال کے بعد واو کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو اب ان تمام صورتوں کا ذکر کرنا ضروری ہو گیا جن صورتوں میں حال منتقلہ جملہ کو واو کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور جن صورتوں میں واو کے بغیر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اسی کی تفصیل کی جا رہی ہے۔ اولاً تو وجہ بیان کر رہے ہیں
کہ حال منتقلہ جب مفرد ہو تو بغیر واو ہی کے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اسی کی تفصیل کی جا رہی ہے۔ اولاً تو وجہ بیان کر رہے ہیں کہ حال منتقلہ جب مفرد ہو تو بغیر واو ہی کے ذکر کیا جاتا ہے، اور جب حال منتقلہ جملہ ہو تو پھر اس کی پابندی نہیں ہوتی ہے، کبھی واو کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی واو کے بغیر ذکر کرتے ہیں، تو پھر حال منتقلہ جملہ ہو تو واو کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں حال منتقلہ جب جملہ ہو تو جملہ بہرحال جملہ ہے، اور جملہ اس حیثیت سے کہ وہ مستقل بالافادہ ہوتا ہے، کسی اور سے اس وقت تک مربوط نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کسی اور کے ساتھ اسے مربوط کرنے والا کوئی رابط نہ پایا جائے۔ جملہ چونکہ مستقل بالافادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جملہ کو اگر ہم کسی اور کے ساتھ مربوط کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رابط ہونا چاہیے جو جملہ کو اس سے مربوط کر دے، اور جملہ کو کسی اور سے مربوط کرنے والی چیزیں دو ہیں۔ ایک تو ہے ضمیر، کہ جملے کے اندر کوئی ایسی ضمیر ہو جو اس کی طرف لوٹ رہی ہو جس سے جملے کو مربوط کیا جا رہا ہے، یا پھر جملے کو واو کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ واو بھی ایک طرح کا رابط ہے۔ تو جملہ کو ہم کسی اور سے مربوط کرنا چاہتے ہیں تو کسی رابط کا ہونا ضروری ہے، اور رابط دو چیزیں ہیں، ایک ہے ضمیر اور ایک ہے واو۔ اس لیے حال منتقلہ جب جملہ ہو تو جہاں ضمیر ہے، جہاں ضمیر موجود ہے بحیثیت رابط، وہاں واو حرف عطف کی ضرورت نہیں ہے اب بحیثیت رابط کے لیے، تو کیا لائیں گے یا نہیں لائیں گے واو حرف عطف کو؟ اور جہاں جملے حالیہ میں ضمیر نہیں ہے وہاں تو بہرحال رابط کی حیثیت سے واو کو لانا ضروری ہوگا، کیونکہ وہاں ضمیر رابط کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام صورتیں اب یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ کہاں صرف ضمیر پر اکتفا کیا جائے گا اور کہاں واو کو لایا جائے گا، اور جب ضمیر نہ ہو تو پھر واو کو لایا جائے گا یا لایا نہیں جائے گا۔ یہ تمام صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کہیں لیکن خولفا اذا كانت جملةً فإنها من حيث هي جملة مستقلة بالافادة فتحتاج الى ما يربطها بصاحبها وكل من الضمیر والواو صالح للربط والاصل۔ اچھا کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت اس چیز کی مخالفت ہوتی ہے، یعنی کہ حال منتقلہ واو کے بغیر آتا ہے، لیکن جب حال منتقلہ جب جملہ ہو تو اس چیز کی پھر مخالفت ہو جاتی ہے، یعنی پھر واو کو بھی لایا جاتا ہے۔ کب لایا جاتا ہے کب نہیں لایا جاتا وہ ساری تفصیل آ رہی ہے۔ لیکن خولفا اذا كانت جملةً، لیکن اس چیز کی اس وقت مخالفت ہوتی ہے جب حال منتقلہ جملہ ہو، کیونکہ جملہ اس حیثیت سے کہ وہ جملہ مستقل بالافادہ ہے، اس رابط کا محتاج ہے جو جملے کو ذوالحال کے ساتھ مربوط کر دے۔ وَكُلُّ مِنَ الضَّمِيرِ وَالْوَاوِ صَالِحٌ لِلرَّبْطِ، اور ضمیر اور واو میں سے ہر ایک مربوط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وَالْأَصْلُ هُوَ الضَّمِيرُ، اور اصل بحیثیت رابط اصل ضمیر ہی ہے، لہٰذا
جہاں ضمیر لائی جا سکتی ہے وہاں ضمیر لائی جائے بحیثیت رابط، کیونکہ اصل کیا ہے؟ ضمیر ہی ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ واو اور ضمیر میں سے بحیثیت رابط اصل ضمیر ہے؟ کہہ رہے ہیں بدلیل المفردتی والخبر والنعت، حال مفردہ اور خبر اور نعت کی دلیل سے۔ بحیثیت رابط اصل ضمیر ہے، اس کی دلیل ہے حال مفردہ کہ حال منتقلہ جب مفرد ہو تو وہاں بحیثیت رابط صرف اور صرف ضمیر ہی ہوتی ہے، وہاں کبھی بھی واو کو نہیں لاتے ہیں۔ جیسے جاء زید راکبن ہی ہمیشہ کہیں گے، جاء زید و راکبن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں والخبر والنعت، اور خبر اور نعت، کہ خبر اور نعت یہ بھی دلیل ہیں۔ جیسے زید ابوہ عالم، زید اس کا باپ عالم ہے۔ مررت برجل ابوہ فاضل، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس کا باپ فاضل ہے۔ آپ پہلی مثال زید ابوہ عالم میں دیکھیں کہ زید مبتدا ہے اور ابوہ عالم یہ جملہ ہے جو زید کی خبر ہے۔ یہ خبر ہے، یہ جملہ ہے اور خبر ہے، اور یہ مبتدا سے مربوط ہے۔ یہ جملہ جو خبر ہے یہ مبتدا سے مربوط ہے۔ ربط کے لیے کیا لایا گیا ہے؟ ضمیر کو لایا گیا ہے۔ تو جب جملہ خبر ہو تو اسے مبتدا سے مربوط کرنے کے لیے صرف اور صرف ضمیر لائی جاتی ہے، واو نہیں لایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب جملہ کسی موصوف کی صفت ہو تو وہاں بھی اس جملہ کو موصوف سے مربوط کرنے کے لیے صرف اور صرف ضمیر لائی جاتی ہے۔ جیسے مررت برجل ابوہ فاضل، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس کا باپ کیا ہے؟ فاضل ہے۔ یہاں رجل موصوف ہے اور ابوہ فاضل صفت ہے۔ یہاں صفت دیکھیے اپنے موصوف سے مربوط ہے ضمیر کے ذریعے، ابوہ میں ہو ضمیر موجود ہے۔ تو حال منتقلہ جب مفرد ہو تو ذوالحال سے مربوط کرنے کے لیے صرف اور صرف ضمیر لائی جاتی ہے۔ خبر اور صفت جب جملہ ہوں تو خبر کو مبتدا سے مربوط کرنے کے لیے اور صفت کو موصوف سے مربوط کرنے کے لیے صرف اور صرف ضمیر لائی جاتی ہے، واو نہیں لایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بحیثیت رابط اصل کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ کہتے ہیں فالجملۃ ان خلت عن ضمیر صاحبها وجب الواو وکل جملۃ خالیۃ عن ضمیر ما یجوز ان ينتصب عنه حال یصح ان تقع حالا عنه بالواو الا المصدرۃ بالمضارع المثبت نحو جاء زید ويتكلم عمرو لما سیأتی۔ حال منتقلہ جملہ ہو، جملہ حال واقع ہو رہا ہو تو دو صورتیں ہیں۔ اس جملے کے اندر کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہو، یہ جملہ ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے خالی ہو، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جملہ جو حال واقع ہو رہا ہے ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے خالی نہ ہو، یعنی جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر پائی جا رہی ہو جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہو۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت پر آئیے، جملہ ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے خالی ہے، جملے کے اندر کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہو۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ جب جملہ کے اندر ایسی ضمیر ہی نہیں ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہو تو
اس جملے کو حال کس سے بنائیں گے؟ اس کا ذوالحال کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ذوالحال تو وہ ہوتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی ضمیر ہوتی جو ماقبل میں کسی کی طرف لوٹتی تو وہ ذوالحال بن جاتا اور یہ جملہ حال بن جاتا۔ اب اس میں کوئی ایسی ضمیر ہی نہیں ہے جو ماقبل میں کسی کی طرف لوٹے، تو ماقبل میں کون ذوالحال بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ذوالحال کی ضمیر سے جب جملہ خالی ہو تو اگر ماقبل میں کوئی ایسا اسم ہو جس سے یہ جملہ حال واقع ہو سکتا ہو، اس حال سے پہلے، اس جملے سے پہلے جو جملہ مذکور ہے اس جملے میں کوئی ایسا اسم ہے جس سے یہ جملہ حال واقع ہو سکتا ہو، جس سے یہ جملہ حال بن سکتا ہو، تو ہم اس اسم کو ذوالحال بنا دیں گے اور اس جملے کو اسی سے حال بنا دیں گے، سوائے ایک صورت کے۔ جملہ حال واقع ہو رہا ہے اور جملے میں کوئی بھی ایسی ضمیر نہیں ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جو جملہ حال واقع ہو رہا ہے ہم اس جملے کو دیکھیں گے۔ یہ جملہ جو حال واقع ہو رہا ہے اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہے یا فعل مضارع مثبت نہیں ہے۔ اگر اس حال واقع ہونے والے جملے کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہے تو پھر اس جملے کو ماقبل میں موجود کسی بھی اسم سے حال نہیں بنائیں گے، بلکہ اس جملے کو ماقبل کے جملے پر عطف قرار دیں گے، حال نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اگر یہ جملہ فعل مضارع مثبت سے شروع نہ ہو تو پھر واو حرف عطف لا کر کے اس جملے کو حال بنا دیں گے اور ماقبل میں جو اسم ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے ہم ذوالحال بنا دیں گے۔ مثال دیکھیں، دو مثالیں دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہے جاء زید والسماء تمطر، زید آیا، والسماء تمطر، اور آسمان بارش نازل کر رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ جاء زید والسماء تمطر، یہاں جاء زید ایک جملہ ہے اور والسماء تمطر یہ دوسرا جملہ ہے۔ آپ دیکھیں اس دوسرے جملے میں السماء تمطر میں ضمیر تو ہے، لیکن اس ضمیر میں جو یہ ضمیر ہے ضمیر ہے جس کا مرجع ہے السماء۔ ماقبل والا جو جملہ ہے جاء زید، اس میں موجود زید کی طرف لوٹنے والی کوئی بھی ضمیر السماء تمطر میں نہیں ہے۔ غور کر لیجیے آپ، السماء تمطر میں کوئی بھی ایسی ضمیر نہیں ہے جو اس زید کی طرف لوٹ سکے جو زید حال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ فاعل ہے، ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ فاعل ہے۔ تو السماء تمطر میں کوئی بھی ایسی ضمیر نہیں ہے جو ماقبل والے جملے میں موجود کسی ایسے اسم کی طرف لوٹ سکے جو اسم ذوالحال بن سکتا ہو۔ زیدن ذوالحال تو بن سکتا ہے کیونکہ وہ فاعل ہے اور فاعل ذوالحال بنتا ہے، لیکن السماء تمطر میں کوئی ایسی ضمیر ہی نہیں ہے جو اس کی طرف لوٹے۔ تو اب ہم السماء تمطر کو کیا کریں گے؟ السماء تمطر کو حال بنائیں گے اور زیدن کو ذوالحال بنائیں گے اور واو کو واو حالیہ مانیں گے، یا یہ کہ السماء تمطر کو
جاء زیدن پر عطف مانیں گے اور واو حرف عطف ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ دوسری مثال ہے جو اس میں دی ہے، جاء زیدن و یتکلم امرن، زید آیا اور امر بات کر رہا ہے۔ یہاں بھی دو جملے ہیں، ایک ہے جاء زیدن اور دوسرا جملہ ہے یتکلم امرن۔ اس دوسرے جملے یتکلم امرن میں تو کوئی ضمیر ہی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ضمیر نہیں ہے جو اس زید کی طرف لوٹ سکے جو زید ذوالحال بن سکتا ہے۔ تو اب ہم یتکلم امرن کو حال بنائیں گے اور زید کو ذوالحال بنائیں گے، یا یہ کہ ہم یتکلم امرن کو جاء زیدن پر عطف مانیں گے؟ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب جملہ یعنی دوسرا جملہ جو حال بن سکتا ہو، جب جملہ کسی ایسی ضمیر سے خالی ہو جو ضمیر کسی ایسے اسم کی طرف لوٹے جو اسم ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثال کے طور پر وہ فاعل ہو یا مفعول بہ ہو، تو ایسی ضمیر سے خالی ہو تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جملہ فعل مضارع مثبت سے شروع ہو رہا ہوگا یا فعل مضارع مثبت سے شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر وہ جملہ فعل مضارع مثبت سے شروع نہیں ہو رہا ہے تو اس جملے کو ہم حال بنا دیں گے اور ربط کے لیے واو حالیہ لے آئیں گے، جیسے جاء زید والسماء تمطر، زید اس حال میں آیا کہ آسمان بارش نازل کر رہا ہے۔ یہاں جاء زید کے بعد ایک جملہ ہے السماء تمطر، السماء تمطر میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو زید کی طرف لوٹ سکے جو زید ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور السماء تمطر ایسا جملہ ہے جو جملہ فعل مضارع مثبت سے شروع نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ تو لفظ السماء سے شروع ہو رہا ہے جو کہ اسم ہے، اس لیے السماء تمطر سے پہلے واو حرف رابط لا کر کے، واو حالیہ لا کر کے السماء تمطر کو زید سے ذوالحال حال بنا دیں گے، کیونکہ زید یہ ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ فاعل ہے۔ جاء زید و یتکلم امرن میں یتکلم امرن کے اندر بھی کوئی ایسی ضمیر نہیں پائی جا رہی ہے جو زید کی طرف لوٹے جو ذوالحال بن سکتا ہے کیونکہ وہ فاعل ہے۔ یتکلم امرن کے اندر بھی کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے، تو اسے بھی حال بنایا جا سکتا تھا جیسے السماء تمطر کو حال بنایا گیا ہے، لیکن السماء تمطر کے شروع میں فعل مضارع مثبت نہیں تھا، اس لیے وہ حال واقع ہو چکا، اس کا حال بننا صحیح ہو گیا۔ اور جاء زید و یتکلم امرن میں یتکلم امرن یہ ایسا جملہ ہے جس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہے، اس لیے یتکلم امرن کو زید سے حال واقع کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہم اس جملے میں یتکلم امرن کو ترکیب میں حال نہیں بنا سکتے ہیں، حال بنانا غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل علم کا اور اہل معانی کا، اہل عرب کا کہہ لیجئے کہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ وہ ایسے جملے کو جس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو اور وہ ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو، ایسے جملے کو وہ حال نہیں بناتے ہیں بلکہ عطف وغیرہ مان لیتے ہیں۔ خیر، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَكُلُّ فَالْجُمْلَةُ إِنْ خَلَتْ عَنْ ضَمِيرِ صَاحِبِهَا وَجَبَ الْوَاوُ، لہٰذا جملہ اگر ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو تو پھر بحیثیت رابط واو کا لانا واجب ہے۔ وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ضَمِيرِ مَا، یہ ماں موصوفہ ہے تو یہ عن ضمیر ما کی جگہ آپ نکال لیجیے عن ضمیر شیئن، عن ضمیر اسمن یجوز ان ينتسب عنہ حال، تو عبارت ہوگی وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عن ضمیر اسمن یجوز ان ينتسب عنہ حال یصح ان تقع حالا عنہ بالواو، اور ہر وہ جملہ جو اس اسم کی ضمیر سے خالی ہو جس اسم سے کوئی حال بن سکتا ہو، یعنی جو اسم حال بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثال کے طور پر وہ اسم فاعل ہو یا مفعول بہ ہو تو فاعل اور مفعول بہ حال بنتے ہیں، اور ہر وہ جملہ جو اس اسم کی ضمیر سے خالی ہو جس سے کوئی حال بن سکتا ہو، یصح ان تقع حالا عنہ بالواو، تو اس جملے کا اس اسم سے
حال واقع ہونا واو کے ساتھ صحیح اور درست ہوگا، جیسے جاء زید والسماء تمطر، زید اس حال میں آیا کہ آسمان بارش نازل کر رہا ہے۔ یہاں والسماء تمطر اس اسم کی یہاں والسماء تمطر اس ضمیر سے خالی ہے جو ضمیر زید کی طرف راجع ہو سکے، کیونکہ زید یہ ذوالحال بن سکتا ہے کیونکہ وہ فاعل ہے ترکیب کے اعتبار سے۔ تو جب یہ ایسی ضمیر سے خالی ہے تو ہم السماء تمطر کو اس اسم سے حال بنا دیں گے واو حرف رابط کے ساتھ۔ الا المصدرۃ بالمضارع المثبت، سوائے اس جملہ کے جو فعل مضارع مثبت سے شروع ہو، جیسے جاء زید ویتکلم عمرو، زید آیا اور عمرو بات کر رہا ہے۔ اس مثال میں اس مثال میں یتکلم عمرو یہ وہ جملہ ہے جو زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے خالی ہے۔ تو یتکلم عمرو کو زید سے واو کے ساتھ حال نہیں بنائیں گے کیونکہ اس جملے کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کریں لیما سیاتی، اس وجہ کی بنیاد پر جو عنقریب آ رہی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یہ عربوں کا ضابطہ ہے کہ وہ اس قسم کے جملے کو جو فعل مضارع مثبت سے شروع ہو اور ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے خالی ہو، ایسے جملے کو وہ حال نہیں بناتے ہیں، اس لیے ہم بھی نہیں بنائیں گے۔ وَإِلَّا، اچھا یہ تو ایک صورت ہو گئی، جملہ ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ جملہ ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے خالی ہو، اور دوسری صورت یہ تھی کہ جملہ کی ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے خالی نہ ہو، یعنی ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر جملے کے اندر موجود ہو۔ جب جملے کے اندر ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر موجود ہو تو اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع مثبت ہو۔ چار صورتیں ہیں، یاد رکھیں گے۔ وہ جملہ جس کے اندر ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر موجود ہے، وہ جملہ چار طرح کا ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت جملہ فعلیہ ہے اور فعل مضارع مثبت ہے، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت جملہ فعلیہ ہے اور فعل مضارع منفی ہے، فعل مضارع منفی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے اور فعل ماضی ہے، خواہ مثبت ہو یا خواہ منفی ہو۔ چوتھی صورت جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ چار صورتیں اور بیان کریں گے اور ہر صورت کا حکم بیان کریں گے کہ ضمیر تو موجود ہی ہے، ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر موجود ہے، تو بحیثیت رابط تو ضمیر موجود ہے، تو اب کیا واو بھی لائیں گے یا واو نہیں لائیں گے؟ تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کہیں واو لایا جائے گا، کہیں واو نہیں لایا جائے گا۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ جملہ کہ حال منتقلہ جب مفرد ہو تو بحیثیت رابط صرف اور صرف ضمیر ہوتی ہے، بحیثیت رابط واو کو نہیں لایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حال منتقلہ مفردہ یہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تو صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کرتا ہے،
پھر سن لیجئے، حال منتقلہ مفردہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کرتا ہے، دوسرے اس بات پر کہ اس صفت غیر ثابتہ کا حصول ذوالحال سے مقارن ہے، ذوالحال سے ملا ہوا ہے۔ مثال دیکھیں، جاء زید راکبن، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے۔ یہاں راکبن حال منتقلہ مفردہ ہے، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے۔ سوار ہونا، رکوب، یہ ایک ایسی صفت ہے جو صفت غیر ثابتہ ہے۔ سوار ہونا یہ زید کے ساتھ ہمیشہ نہیں پایا جا رہا ہے، ہمیشہ ثابت نہیں رہتا ہے، لہذا اب ثابت ہوا ہے اس وقت۔ تو یہاں رکوب کیا ہے؟ صفت غیر ثابتہ ہے۔ زید سوار ہو کر آیا، اس کا مطلب یہ کہ رکوب کا حصول ہوا۔ تو جاء زید راکبن میں راکبن کیا کر رہا ہے؟ صفت رکوب کے حصول پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ صفت رکوب کیا ہے؟ صفت غیر ثابتہ ہے۔ تو راکبن صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کر رہا ہے۔ پہلی چیز واضح ہو گئی۔ اور اس صفت غیر ثابتہ کا حصول ذوالحال سے مقارن ہے، زید سے کیا ہے؟ مقارن ہے۔ زید سوار ہو کر کے آیا، جس وقت زید آیا اس وقت زید کے ساتھ کیا ہے؟ صفت رکوب کیا ہے؟ مقارن ہے، ملی ہوئی ہے۔ تو حال منتقلہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، صفت غیر ثابتہ کے حصول پر اور اس بات پر کہ وہ حصول عامل کے ساتھ، ذوالحال کے ساتھ کیا ہے؟ مقارن ہے۔ اب آگے بڑھیں، حال منتقلہ جب مفرد نہ ہو بلکہ جملہ ہو، تو ہر وہ جملہ جو ان دو چیزوں پر دلالت کرے، یعنی صفت غیر ثابتہ کے حصول پر اور اس بات پر کہ وہ حصول عامل کے ساتھ، ذوالحال کے ساتھ مقارن ہے، جو بھی جملہ ان دو چیزوں پر دلالت کرے گا وہاں بھی حال منتقلہ مفردہ کی طرح بحیثیت رابط صرف اور صرف ضمیر لائیں گے، واو کو نہیں لائیں گے۔ جیسے حال منتقلہ مفردہ میں بحیثیت رابط صرف ضمیر لاتے ہیں، واو نہیں لاتے ہیں، اسی طرح ہر وہ جملہ جو ان دو چیزوں پر دلالت کرے گا وہاں بھی بحیثیت رابط صرف اور صرف ضمیر لائیں گے، واو کو نہیں لائیں گے۔ اور وہ جملہ جو ان دونوں چیزوں پر دلالت نہ کرتا ہو حال منتقلہ مفردہ کی طرح، بلکہ ان میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہو، کسی ایک پر دلالت کرتا ہو، تو پھر وہاں صرف اور صرف ضمیر بھی لا سکتے ہیں، اور ضمیر اور واو دونوں لا سکتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہوگی وہ آگے آ رہی ہے، دیکھیے۔ خیر، کہہ رہے ہیں وَإِلَّا فَإِن كَانَتْ فِعْلِيَةً، ورنہ کیا مطلب؟ یعنی اور اگر جملہ حالیہ ذوالحال کی ضمیر سے خالی نہ ہو، اس جملہ حالیہ میں ذوالحال کی ضمیر موجود ہو، فَإِن كَانَتْ فِعْلِيَةً، تو اگر وہ جملہ حالیہ جملہ فعلیہ ہو، وَالْفِعْلُ مُضَارِعٌ مُثْبَتٌ، اور فعل مضارع مثبت ہو، امتنع دخولها، تو واو کا داخل ہونا درست نہ ہوگا، یعنی بحیثیت رابط واو نہیں لائیں گے بلکہ بحیثیت رابط وہ ضمیر ہی کافی ہے۔ جیسے ولا تمنن تستکثر، من یمن احسان کرنا، استکثر یستکثر استکثار زیادہ لینا۔ یہاں تستکثر مرفوع پڑھیں، اور رفع کی ایک قرات رفع کی ہے تو رفع کی قرات پر پڑھیں تو یہاں تستکثرو یہ حال ہوگا، اور لا تمنن میں جو انتا ضمیر ہے وہ ذوالحال ہوگا۔ لا تمنن فعل نہیں ہے، انتا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، اور تستکثرو یہ فعل مضارع
معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، معنی ہوگا اور آپ احسان نہ کریں اس حال میں کہ آپ زیادہ لے رہے ہیں۔ جس صورت میں، جس حالت میں آپ زیادہ لے رہے ہیں اس حالت میں آپ احسان نہ کریں، اور آپ احسان نہ کریں اس حال میں کہ آپ زیادہ لے رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہوں۔ اس مثال میں تستکثرو یہ جملہ ہے جو حال واقع ہو رہا ہے، اور اس جملے کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ ہے جو ضمیر ذوالحال کی طرف کیا ہے، لوٹ رہی ہے، اور یہ جملہ حالیہ فعلیہ ہے، اور فعل کون سا ہے، فعل مضارع مثبت ہے، اس لیے صرف بحیثیت رابط ضمیر پر اکتفا کیا گیا، واو کو نہیں لایا گیا، یعنی ولا تمنن و تستکثرو نہیں کہا گیا، صرف ولا تمنن تستکثرو پر اکتفا کیا گیا۔ وجہ وہی ہے کہ فعل جملہ حالیہ جب فعل مضارع مثبت ہو تو وہ حال منتقلہ مفردہ کی طرح دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، صفت غیر ثابتہ کے حصول پر اور مقارنت پر۔ اس لیے جیسے حال منتقلہ مفردہ میں واو نہیں لاتے ہیں، ایسے ہی اس جملہ حالیہ میں بھی واو نہیں لائیں گے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ لأن الاصل المفردہ، اس لیے کہ اصل تو حال منتقلہ مفردہ ہے، وہی تدل علی حصول صفت غیر ثابتۃ مقارن لما جعلت قیدا لہ، اور حال منتقلہ مفردہ ایک صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کرتا ہے، اور حال منتقلہ مفردہ کسی صفت غیر ثابتہ کے ایسے حصول پر دلالت کرتا ہے جو حصول مقارن ہو لما اس ذوالحال کے، اس عامل کے، جعلت قیدا لہ، جس عامل اور ذوالحال کی قید اس جملہ کو، اس حال مفردہ کو بنایا گیا ہو۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ اصل میں حال منتقلہ مفردہ یہ قید ہوتی ہے ذوالحال کے لیے، عامل کے لیے۔ جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے، تو یہاں جو صفت رکوب ہے، یہ صفت رکوب کس کی قید ہے؟ صفت رکوب کو زید کی قید بنا دیا گیا ہے، اور زید کیا ہے؟ عامل ہے، ذوالحال ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں وہی تدلو، اور حال مفردہ کسی صفت غیر اور حال منتقلہ مفردہ کسی صفت غیر ثابتہ کے ایسے حصول پر دلالت کرتا ہے جسے اس عامل اور ذوالحال، جو اس عامل اور ذوالحال کے ساتھ مقارن ہو، جس کی قید اسے بنایا گیا ہو، وہو کذالک، اور جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع ہو، تو فعل مضارع مثبت بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع مثبت بھی کیا کرتا ہے؟ ایک صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کرتا ہے، اور اس صفت غیر ثابتہ کا حصول یہ عامل اور ذوالحال کے ساتھ مقارن ہوتا ہے۔ کیسے؟ فعل مضارع چونکہ مثبت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک صفت کے حصول پر دلالت کرے گا، جیسے جاء زید یرکب، زید آیا اس حال میں کہ وہ سواری کر رہا ہے، تو یرکب چونکہ فعل مضارع مثبت ہے لہٰذا وہ صفت رکوب کے حصول پر دلالت کر رہا ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے۔
دوسری چیز یہ کہ اس صفت غیر ثابتہ کا حصول عامل اور ذوالحال کے ساتھ مقارن ہے، یہ اصل اس پر کیسے دلالت کر رہا ہے؟ تو وہ سنیں کہ فعل مضارع کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر فعل مضارع دو زمانوں پر دلالت کر سکتا ہے، فعل مستقبل کے زمانے پر دلالت کر سکتا ہے اور حال کے زمانے پر دلالت کر سکتا ہے۔ تو چونکہ فعل مضارع یہ حال کے زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے چونکہ حال کے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے وہ صفت غیر ثابتہ ذوالحال کے ساتھ عامل کے ساتھ مقارن ہوگی، اس حیثیت سے کہ ہم یہ مان کر کے چلیں کہ یہاں فعل مضارع کیا ہے، حال کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، حال کے معنی پر ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں اما الحصول فلکونہ فعلا مثبتا، رہا فعل مضارع مثبت کا حصول پر دلالت کرنا، تو اس لیے کہ وہ فعل مثبت ہے، اور جب فعل مضارع مثبت ہے تو ظاہر سی بات ہے حصول پر دلالت کرے گا، منفی ہوتا تو عدم حصول پر دلالت کرتا، مثبت ہے تو حصول پر دلالت کرے گا۔ وَأَمَّا الْمُقَارَنَةُ، اور رہا مقارنت، یعنی ہم اس وہ صفت غیر ثابتہ عامل اور ذوالحال کے ساتھ مقارن ہے، فلکونہ مضارعا، تو اس لیے کہ وہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر حال کا زمانہ پایا جاتا ہے، تو جب حال کا زمانہ پایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صفت غیر ثابتہ اس ذوالحال کے ساتھ مقارن ہوگی۔ یہی مثال دیکھ لیجیے، جاء زید یرکب، زید اس حال میں آیا کہ وہ سواری کر رہا ہے، تو زید اس حال میں آیا کہ وہ سواری کر رہا ہے، تو سواری کا حصول بھی ہو رہا ہے، اور دیکھیں معنی کیا ہو رہا ہے، زید آیا اس حال میں کہ وہ سواری کر رہا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں ذوالحال اور عامل کون ہے؟ زید کے ساتھ دیکھیے سواری کرنا ملا ہوا ہے، زید سواری کر رہا ہے، تو رکوب یہ زید عامل کے ساتھ مقارن ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ آگے بڑھیں تو گفتگو یہ ہوئی کہ جملہ حالیہ یہ جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع مثبت ہو تو پھر بحیثیت رابط صرف ضمیر کافی ہے، اور حرف واو لانا درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں کچھ جملے لائے جا رہے ہیں، کچھ مقولے لائے جا رہے ہیں جو عربوں میں رائج ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں ان جملوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں جملہ حالیہ کے اندر ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر موجود ہے، اور جملہ حالیہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور فعل مضارع مثبت ہے، پھر بھی وہاں واو کو لایا گیا ہے۔ ضابطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ ہو، جملہ حالیہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع مثبت ہو تو واو کو نہیں لایا جائے گا، اور یہ مثالیں ایسی ہیں جہاں جملہ حالیہ فعلیہ ہے اور فعل مضارع مثبت ہے، پھر بھی وہاں واو کو لایا گیا ہے۔ تو یہاں سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ مثالیں کیسے درست ہوں گی؟ عربوں میں تو یہ استعمال ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَا جَاءَ مِن قُمْتُ وَأَسُكُّ وَجْهَهُ وَقَوْلِهِ فَلَمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُمْ نَجَوْتُ وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكًا فَقِيلَ عَلَى حَذْفِ الْمُبْتَدَإِ أي وَأَنَا أَسُكُّ وَأَنَا أَرْهَنُهُمْ وَقِيلَ الْأَوَّلُ شَاذٌّ وَالثَّانِي ضَرُورَةٌ۔ اور بہرحال قمتو و اسکو وجہہ اور فلما خشیتو اظافیرہم نجوتو و ارہنہم مالکن جیسی جو مثالیں آئی ہیں جن میں واو موجود ہے تو ان کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں ان دونوں مثالوں کا۔ قمتو و اسکو وجہہ، میں اس حال میں اٹھا کہ میں اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہا ہوں۔ دوسری مثال ہے فلما خشیت اظافیرہم، ہم ضمیر سے مراد ہیں اعداء دشمن،
अज़ाफ़िर से मुराद हैं हथियार, नाखून वगैरह नहीं मुराद हैं। रहना यरहनो, रहन रखना, किसी चीज़ को गिरवी रखना। मालिकन ये एक शख्स का नाम है। फलम्मा खशीतो अज़ाफ़िरहुम, शायर कह रहा है जब मुझे दुश्मनों के हथियारों का ख़तरा लाहिक हुआ, जब मुझे दुश्मनों के हथियारों का खौफ लाहिक हुआ, नजौतो व अरहनहुम, वाव हालिया है याद रखिएगा, तो मैंने दुश्मनों के हथियारों से नजात पाई इस हाल में कि मैं रहन रख रहा हूँ। अरहनो फ़िल मुज़ारे मुस्बत, कि मैं रहन रख रहा हूँ हम उन दुश्मनों के पास, मालिकन मालिक को, एक शख्स का नाम। जब मुझे दुश्मनों के हथियारों का ख़तरा लाहिक हुआ तो मैंने इस हाल में नजात पाई कि मैं उन दुश्मनों के पास मालिक को बतौर गिरवी रख रहा हूँ। पहली मिसाल में देखिए, कुमतों के बाद व असुक्को वजहू, ये जुमला हालिया है और यह जुमला हालिया फ़ेलिया है और फ़ेल मुज़ारे मुस्बत है असुक्को, उसके बावजूद भी यहाँ वाव को लाया गया है, व असुक्को वजहू कहा गया है, सिर्फ असुक्को वजहू नहीं कहा गया। तो ये कैसे दुरुस्त होगा? लम्मा, दूसरी मिसाल में लम्मा खशीतो अज़ाफ़िरहुम नजौतो व अरहनहुम मालिकन, महल्ले इस्तिशाद है नजौतो व अरहनहुम मालिकन, मैंने इस हाल में नजात पाई कि मैं उनके पास मालिक को गिरवी रख रहा हूँ। यहाँ देखें अरहनहुम मालिकन, यही जुमला हालिया है और ये फ़ेलिया है। और फ़ेल कौन सा है? अरहनो, फ़ेल मुज़ारे सिगा वाहिद मुतकल्लिम, फ़ेल मुज़ारे मुस्बत है, उसके बावजूद भी यहाँ वाव हालिया लाया गया है। तो फिर ये कैसे दुरुस्त होगा? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि असल में क्या है कि यहाँ कुछ हज़्फ़ है। यहाँ जुमला हालिया जो है ये फ़ेलिया नहीं है, दिख रहा है फ़ेलिया लेकिन फ़ेलिया नहीं है, बल्कि जुमला हालिया यहाँ जुमला इस्मिया है, इसलिए वाव को लाया गया है। व असुक्को वजहू की असल है व अना असुक्को वजहू, तो अना यहाँ महजूफ़ है जो मुब्तदा है और असुक्को वजहू उसकी ख़बर है, और मुब्तदा ख़बर सुन करके जुमला हालिया इस्मिया है। ऐसी ही दूसरी मिसाल में नजौतो व अरहनहुम मालिकन में अस इबारत है नजौतो व अना अरहनहुम, तो अना मुब्तदा है, अरहनहुम ख़बर है और मुब्तदा ख़बर सुन के जुमला हालिया इस्मिया है। वही कह रहे हैं फ़कीला अला हज़्फ़िल मुब्तदा। तो एक जवाब तो ये दिया गया है कि ये मिसालें मुब्तदा के हज़्फ़ पर हैं और असल है अना असुक्को वजहू अना अरहनहुम मालिकन। और दूसरा जवाब ये दिया गया है कि यहाँ हाँ हम मानते हैं कि ये जो जुमला हालिया है ये फ़ेलिया है, लेकिन यहाँ फ़ेल मुज़ारे मुस्बत नहीं है। ये लफ्ज़न फ़ेल मुज़ारे मुस्बत ज़रूर है, लेकिन असुक्को और अरहनो ये दोनों अगरचे लफ्ज़न फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हैं, लेकिन मानन दोनों फ़ेल माजी हैं, क्योंकि ये दोनों फ़ेल माजी के माना में हैं। और इबारत यूँ है कुमतो व सकक्तो वजहू नजौतो व रहनतुहुम मालिकन। तो जब ये फ़ेल माजी के माना में है तो फ़ेल मुज़ारे मुस्बत न हुए। वही कह रहे हैं वकीला। और एक जवाब ये दिया गया है कि अल अव्वल, अच्छा नहीं, ये जवाब तो आगे वो अब्दुल काहिर साहब ने दिया है। दूसरा जवाब ये दिया गया है कि पहली मिसाल तो शाज़ है, कुमतो व असुक्को वजहू, बस यही एक मिसाल है, अरबों में मिलती है, बाकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है, लिहाजा हम इसको शाज़ मान करके छोड़ देंगे। रहा दूसरा, तो याद रखें कि ये दूसरा शेर है, फलम्मा खशीतो अज़ाफ़िरहुम नजौतो अरहनहुम मालिकन। और शेर में ज़रूरत की बुनियाद पर वज़न वगैरह बरकरार रखने के लिए कभी कभी ऐसा हम कर देते हैं। तो पहली मिसाल तो शाज़ है और दूसरी मिसाल ये ज़रूरत शेरी है, और ज़रूरत शेरी की बुनियाद पर ऐसा किया जा सकता है। अब्दुल काहिर साहब ने वो जवाब दिया है जो मैं बयान कर चुका हूँ कि यहाँ असुक्को और अरहनो ये दोनों अगरचे फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हैं लफ्ज़न, लेकिन माना में माजी के हैं। वक़ाल अब्दुल काहिर कहते हैं हिया फ़ीहिमा लिल अत्फ़े, और अब्दुल काहिर कहते हैं कि हिया फ़ीहिमा लिल अत्फ़े, वाव इन दोनों मिसालों में अत्फ़ के लिए है। वल असल, और असल है वसकक्तो व रहनतो, यानी ये फ़ेल मुज़ारे माजी के माना में है। तो फिर माजी से ताबिर क्यों नहीं किया, ये मुस्तक़बिल से क्यों ताबिर कर रहे हैं? फ़ेल माजी से क्यों ताबिर नहीं किया, मुज़ारे से क्यों ताबिर कर रहे हैं? कि
کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جس وقت یہ بیان کیا جا رہا ہے تو جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت کے واقعہ کی منظر کشی قائل اور متکلم اس وقت کی منظر کشی کرنا چاہتا ہے، اس لیے منظر کشی جب کسی وقت کی جاتی ہے تو پھر اسے فعل مضارع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ عدل الی المضارع حکایتاً للحال، اور قائل نے حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ماضی سے مضارع کی طرف عدول کیا اور اس معنی کو ماضی کے لفظ کے بجائے مضارع کے لفظ سے بیان کیا۔